معزز صافی حضرت، جیسا کہ آپ سب کو اس بات کا علم ہے کہ گزشتہ 21 دن سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے جاری تحریک 3 دن پہلے شال پہنچ چکی ہے، جہاں پر گزشتہ 3 دنوں سے دھرنا دیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں جاری ریاستی جبر، دہشت اور ناانصافیوں کے خلاف اٹھنے والی تحریک کو دبانے کے لیے ریاست نے تمام ذرائع استعمال کیے۔ شہید بالاچ بلوچ کی بہن نجمہ کو حبس بھیجا میں رکھنا یا لانگ مارچ کے شرکا کو ڈرانا دھمکانا اور کنارہ کرنے کی کوشش، جبکہ ان تمام دباؤ اور غیر انسانی حرکتوں کے باوجود جب شہید بالاچ، شہید شعیب اور درجنوں لاپتہ افراد کے لواحقین انصاف مانگنے لانگ مارچ کی صورت میں کیج سے نکلے تو انہیں ہر طرح کے ذرائع سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ نال سے لے کر شال تک تقریباً 10 سے زائد مرتبہ باقاعدہ طور پر پولیس اور CTD سوراخ کے ایک مقام پر ڈیتھ اسکواڈ کے اہلکاروں کو راستے میں تعینات کر کے مارچ کو آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کی گئی، جو ریاست کی بلوچستان حوالے پالیسیوں کی واضح عکاسی کرتی ہے۔ کہنے کو تو پاکستان جمہوری ملک ہے اور یہاں پر تمام شہریوں کو تمام حقوق حاصل ہیں، لیکن بلوچستان میں ماؤں اور بہنوں کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے یہ بات اب کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جب پولیس نفری اور ڈیتھ اسکواڈ کی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے لانگ مارچ آگے بڑھی تو انہیں شدید تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا، جس کا مقصد بنیادی طور پر مظاہرین کو تشدد پر اکسانا تھا، تاکہ بلوچستان بھر میں لوگوں میں اشتعال پھیلا کر ایک جنگ زدہ ماحول بنایا جائے تاکہ انہیں کریک ڈاؤن کا جواز مل سکے۔ لیکن اس پورے 21 دن کی تحریک میں مظاہرین مکمل طور پر پرامن رہے اور اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھی۔ معزز صافی حضرات، بلوچستان میں جاری ناانصافیوں، بربریت اور انسانیت سوز واقعات گنے چنے نہیں ہیں، بلکہ بالاچ اور 3 ساتھیوں کی شہادت کے 1 ہفتے کے دوران 10 زیر حراست قیدیوں کو شہید کیا گیا تھا، جس میں بزدار سے 3 افراد کو جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا، جبکہ بالگتر میں 3 زیر حراست افراد کو بارودی مواد سے اڑا کر شہید کیا گیا۔ بلوچستان میں ریاست کی حالیہ انسانیت سوز واقعات کوئی نئے نہیں ہے، بلکہ مارو اور بینکوں کی پالیسی کے تحت ہزاروں افراد بشمول غلام محمد، لالا منیر، شیر محمد، سنگت ثنا، کمبر چاکر اور رسول بخش مینگل جیسے قدآور اور نامور سیاسی کارکنان کی لاشیں ویرانوں میں پھینک دی، جبکہ سینکڑوں شخصیات آج تک لاپتہ ہیں۔ حالیہ دنوں ریاست نے مارو اور پینکوں کی پالیسی کو فیک انکاؤنٹر کی شکل میں تبدیل کر کے جو پالیسی بنائی ہے، اس کی بنیادی وجہ بلوچستان میں خوف و ہراس کو ماحول پیدا کرنا ہے، تاکہ لوگ گھروں میں محصور ہو کر ریاست کے ہر جبر اور وحشت خاموشی سے برداشت کریں۔ اس سلسلے میں اب تک سینکڑوں افراد کو CTD کے نام پر قتل کیا گیا ہے۔ CTD کو بلوچستان میں FC کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، جو کام پہلے فوج FC کے ذریعے کرواتا تھا، اب وہ CTD کے ذریعے یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ مارچ کے ڈیمانڈ کے مطابق ہم لاپتہ افراد کی بازیابی کا جہاں مطالبہ کر رہے ہیں، وہیں بلوچستان میں ہر دوسرے دن ریاست کسی کو جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بناتی ہے۔ آج قومی موومنٹ کی شکل میں بلوچ قوم جو رد عمل ریاست کے خلاف دے رہی ہے، وہ اصل میں ریاستی تشدد، جبر اور ناانصافیوں کے خلاف عوام میں موجود غم و غصہ ہے۔ معزز صافی حضرات، بلوچستان میں ہر علاقے سے ہزاروں لوگوں نے نکل کر ریاست پر واضح کر دیا ہے کہ اب مزید کسی جبر کا سامنا نہیں کریں گے، بلکہ مذمت کا راستہ اختیار کریں گے۔ ہمارے بنیادی مطالبات جو ہم یہاں پر واپس دہراتے ہیں کہ CTD کو بلوچستان میں فیک انکاؤنٹرز، غیر قانونی چھاپے اور قتل و غارت کے لیے فعال کیا گیا ہے۔ اس لیے CTD کو غیر فعال کیا جائے اور اسے قانون کے کٹڑے میں لایا جائے کہ وہ اپنی نسل کش پالیسیاں بدل دے، جبکہ ڈیتھ اسکواڈ جو اس وقت بلوچستان بھر میں فعال ہیں، انہیں غیر فعال کیا جائے۔ بالاچ، شعیب، ودود، استیف و شکور کی شہادت میں ملوث تمام کرداروں کو سزا دی جائے اور تمام لاپتہ افراد جو اس وقت ریاست کی زیر حراست قید میں ہیں، ان کے حوالے سے ریاست باضابطہ طور پر واضح کرے کہ وہ کہاں ہیں اور انہیں منظر عام پر لایا جائے یا چھوڑ دیا جائے، جبکہ اب تک CTD نے جتنے بے گناہ افراد کو فیک انکاؤنٹر میں قتل کیا ہے، ان کا اعتراف کرے اور مزید کسی بھی لاپتہ فرد کو فیک انکاؤنٹر میں قتل نہ کرنے کی یقین دہانی کرائیں۔ معزز صافی حضرات، ہم پہلے دن سے صاف اور شفاف مطالبات کے ساتھ یہ تحریک چلا رہے ہیں، لیکن جہاں حکومتی ترجمان مسلسل بالاچ کو دہشت گرد قرار دے کر عام بلوچ کے دل میں مزید نفرت پیدا کر رہے ہیں، وہی دوسری جانب اپنے نام یاد کمیٹی کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ کیس کے حقائق جاننے کے لیے بنایا گیا ہے۔
इससे इनकी दोगला पॉलिसी वाज़ेह होती है। सूबाई हुकूमत की गैर जिम्मेदाराना बयानात पुरअमन लॉन्ग मार्च के खिलाफ रियासती तशद्दुद और गैर संजीदगी को मद्देनजर रखकर अब ये लॉन्ग मार्च जल्द अज जल्द शाल से इस्लामाबाद की तरफ जाएगा और विभाग और रियासती अदारों से डायरेक्ट इन नाइंसाफियों के हवाले से अपने मुतालबात सामने रखेगी। लॉन्ग मार्च की मुस्तकबिल के पड़ाव और मकामात के हवाले से मीडिया और कौम को जल्द अज जल्द आगाह किया जाएगा। जबकि कल शाल दरनेगाह से 2 बजे एक सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा और कल कोयटा बिलखसूस सरिया भर में शटर डाउन हड़ताल रहेगी, जबकि आवाम से मजीद धरने में शिरकत करने की अपील करते हैं। शुक्रिया। तक रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, अब तक कितने अफराद की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है जो लापता हो? देखिए, अब तक हमारे आदाद शुमार के मुताबिक 300 से 400 अफराद हैं जो नए लापता अफराद है, जिनका नाम कहीं भी रजिस्टर नहीं हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो चल रहा है। ये जो लॉन्ग मार्च है ये कंटिन्यूटी है, यही तादाद भी रहेगी और साथ में हम जिस जिस इलाकों में पड़ाव करेंगे वहाँ पे जितने फैमिलीज हमें मिलेंगे, जितने लोग हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं वो इस कारवान का हिस्सा रहेंगे। और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से बलूचिस्तान में जितने भी लापता अफराद के लवाकीन हैं उनको यही पैगाम देना चाहते हैं कि वो आएँ और इस तहरीक में शामिल हो जाएं। ये लॉन्ग मार्च उनके लिए है, ये तहरीक उनके लिए, उनके बच्चों के लिए है कि वो आएँ और जल्द अज जल्द कोयटा के दरनेगाह में शामिल हो जाए और इस्लामाबाद में भी हमारे पड़ाव का जो मकसद है, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे ये धरना जारी रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहबा, इस लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद तक आपके साथ बलोच कौमी सियासी पार्टियाँ होंगी? देखिए, ये बलोच यकजहती कमेटी की तरफ से लॉन्ग मार्च इनेकाद किया गया है। बलोच यकजहती कमेटी एक तहरीक है जिसमें अगर कोई भी सियासी पार्टी आती है और इसमें अगर शमूलियत करती है, तहरीक की जितनी डिमांड्स हैं हम उनको खुशामद करते हैं, लेकिन ये तहरीक बाकायदा तौर पर बलोच यकजहती कमेटी इसको लीड करें। थैंक यू।